أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آن لائن مسلم مدرسہ لرن قرآن اینڈ اسلامک نالج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ اس چینل کے ذریعے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ رہے ہوں گے۔ اب تک ہم نے لیسن نمبر 1 مکمل کر لیا ہے۔ لیسن نمبر 1 کے اندر ہم نے عربی کے حروف کی ادائیگی کو سیکھا ہے کہ عربی کے حروف ہمارے منہ سے کہاں سے ادا ہوتے ہیں، ان کے نکلنے کی جگہ کہاں پر ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے عربی کے حروف کی مختلف اشکال کو سمجھا ہے کہ کون سے عربی کے حروف پہ ایک ہے، کون سے عربی کے حرف پہ 2 نقطے ہیں، اور کون سے عربی کے حرف پہ 3 نقطے ہیں، نقطہ اوپر ہے، نیچے ہے یا درمیان میں ہے۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ چیز سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ عربی کے مختلف حروف جن کی شکل آپس میں ملتی ہے وہ کون کون سے ہیں، اور عربی کے وہ حروف جن کی آواز بھی آپس میں ملتی ہے وہ کون کون سے ہیں۔ تو چلے آئیے ہم پہلے عربی کے حرف سے شروع کرتے ہیں۔ تو آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں الف، اس کی ادائیگی اور اس کی شکل کو ہم نے تفصیل سے پہلی ویڈیو کے اندر سمجھا تھا، اس کے لیے آپ میری پریویس ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو الف کی شکل عربی کے کون سے دوسرے حرف کے ساتھ ملتی ہے؟ دوسرا حرف جو ہے وہ ہے عین۔ تو بہت سے ہمارے اسٹوڈنٹ ان دونوں حرف کی آواز کو مکس کر دیتے ہیں، جیسے الف اور آ دونوں کو مکس کر کے آ ہی ادا کرتے ہیں۔ تو جب بھی آپ نے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، آپ نے میری پریویس ویڈیوز کو دیکھنا ہے، تو ان دونوں کے نکلنے کی جگہ کو بہت ہی دھیان سے سمجھنا ہے کہ ان دونوں کی آواز آپس میں نہیں ملنی چاہیے۔ جیسے میں ایک دفعہ یہاں پہ ادا کرتا ہوں، اگر آپ الف کو ادا کریں تو الف، اور عین کو ادا کریں تو عین، آ اور عین۔ جی، اس کے بعد ہم دوسرا حرف دیکھتے ہیں تا۔ تا کی آواز کون سے عربی کے حرف کے ساتھ ملتی ہے؟ تو اور تا، ان دونوں کی آواز بہت سے ہمارے اسٹوڈنٹ مکس کر دیتے ہیں۔ جیسے اس کی آواز باریکی کے ساتھ ادا ہوتی ہے تا، اور اس کی آواز بھاری کر کے ادا ہوتی ہے تو جب بھی آپ نے قرآن کو پڑھنا ہے تو ان دونوں حروف کی آواز کو صحیح ادا کرنا ہے۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان، اور بہت سے ہمارے اسٹوڈنٹ جو بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں وہ اس چیز کے اوپر دھیان نہیں دیتے کہ یہاں پہ شیطان ہے، وہ اس کو شیطان الرجیم پڑھتے ہیں، تا کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں۔ تو آپ کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کون سے عربی کے حرف کی آواز دوسرے حرف کے ساتھ مل رہی ہے۔ اسی طرح ہم اگلے حرف کو دیکھتے ہیں ثا، سین، صاد۔ ان تینوں حروف کی آواز کو بہت سے اسٹوڈنٹ مکس کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے جب بھی قرآن پڑھنا ہے تو ان تینوں حروف کی الگ الگ آواز کو ادا کرنا ہے، ثا، سین، صاد۔ اب ان حروف کی آواز کیسے ادا ہوتی ہے، ہمارے منہ کے کون سے حصے سے نکلتی ہے، اس کے لیے آپ میرے پریویس لیسنز میں جا کے ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں، جس سے میں نے بہت ہی تفصیل سے بتایا ہے کہ عربی کا کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ اب ہم اگلے حرف کو دیکھتے ہیں ہا اور ہا۔ ان دونوں کی آواز بہت سے ہمارے اسٹوڈنٹ ایک ہی طرح ادا کرتے ہیں، وہ ہے ہا پڑھتے ہیں۔ جیسے رحیم، حیم ہے تو اس کو ہیم پڑھتے ہیں۔ تو جب آپ حروف کی آواز کو چینج کریں گے تو معنی جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ان حروف کی درست ادائیگی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ حرف کون سا ہے جو دوسرے کے ساتھ مل رہا ہے۔ اسی طرح ذال، ذا، ظا۔ تو
تو ان تینوں حروف کو بھی بہت سے اسٹوڈنٹ ایک ہی طرح ادا کرتے ہیں، تو آپ نے ان تینوں کو مختلف آوازوں میں ادا کرنا ہے. جیسے زال کو آپ نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، لا زال، اور زا کو سختی کے ساتھ زا، اور وا اس کو نرمی اور موٹا کر کے پڑھنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اگلا حرف کون سا ہے جو دوسرے کے ساتھ مل رہا ہے. اسی طرح قاف اس کی آواز بھاری کر کے ادا ہوتی ہے، اور کاف اس کی آواز باریکی کے ساتھ ادا ہوتی ہے. تو ان دونوں حروف کو آپ نے ایک کو نرمی کے ساتھ اس والے کو، اور دوسرے کو آپ نے بھاری کر کے ادا کرنا ہے. تو جتنے باقی عربی کے حروف بچ جاتے ہیں یا رہ جاتے ہیں، ان حروف کی آواز کسی اور سے نہیں ملتی ہے، تو ان حروف کو آپ بہت ہی آسانی سے ادا کر سکتے ہیں. جیسے میں ان کو اگر ہائی لائٹ کروں تو با اس کی آواز کسی اور سے میچ نہیں کر رہی، اسی طرح جیم اس کی آواز بھی کسی سے میچ نہیں کر رہی، خا کی آواز بھی کسی اور عربی کے حروف سے نہیں مل رہی، دال کی آواز بھی نہیں ملتی. تو اسی طرح باقی را اس کی آواز بھی نہیں مل رہی کسی کے ساتھ، شین اس کی آواز بھی کسی اور عربی کے حروف سے نہیں مل رہی ہے. تو ان حروف کو آپ بہت ہی آسانی سے ادا کر سکتے ہیں. جیسے غائن، غائن کی آواز بھی کسی سے نہیں ملتی. فا، فا کی آواز بھی عربی کے کسی اور حروف کے ساتھ نہیں مل رہی. لام، میم، نون، واو، حمزہ، یا. تو آپ کو صرف کتنے حروف کو کے اوپر بہت ہی دھیان کرنا ہے. یہ بہت ہی کم حروف ہیں جن کی ادائیگی کو آپ نے سمجھنا ہے. تو اگر آپ ان حروف کی ادائیگی کو صحیح سمجھ لیتے ہیں، الف، تا، ثا، حا، ذال، زا، سین، اسی طرح باقی حروف، تو یہ بہت ہی کم تعداد ہے. اگر آپ ان حروف کو یہاں ادا کرنا سیکھ لیں گے تو آپ ان حروف کو قرآن کے اندر بھی بہت ہی آسانی سے ادا کر سکیں گے. حروف کی ادائیگی کو بھی سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ قرآن کو بہت ہی اچھے انداز میں پڑھ سکیں گے. انشاءاللہ العزیز اگلے لیسن کے اندر ہم انہی حروف کی ہاف شکل ہیں، جو ان کی مختلف اشکال ہیں جو قرآن کے اندر یوز ہو رہی ہیں، جو ایک فاؤنٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں، تو ہم ان کو سیکھیں گے، ان کو دیکھیں گے کہ کیسے ہاف شکل، آدھی شکل کیسے ہے، با کی، تا کی آدھی شکل کیسے ہے. تو انشاءاللہ العزیز اگلے لیسن میں اس کو ہم ڈیٹیل سے سمجھیں گے. تو تب تک کے لیے آپ ان عربی کے حروف کی ادائیگی، ان حروف کی اشکال کو ضرور سمجھیں. جب آپ ان کو یہاں سمجھ لیں گے تو آپ ان کو قرآن میں بھی آسانی سے ادا کر سکیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.